السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ عریش شاہ کا ناول تجھ سے ہی میری سانسوں کا سفر، اس کا یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ناول خوب پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ اسے خوب انجوائے بھی کیے ہوں گے، اور میری غلطیوں کو جو میں غلطیاں ریڈنگ کے دوران کی ہوں آپ لوگ اسے نظر انداز بھی کیے ہوں گے۔ تو اب زیادہ باتیں میں نہیں کروں گی، ناول شروع کرتی ہوں۔ وہ بول تو چکی تھی لیکن اب پچھتا رہی تھی، سب کی نگاہیں اس پر تھی، جبکہ اگر اس ساری سچویشن کو دیکھ کر کے بھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو وہ شریان تھا جو بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ویری گڈ، یہی تو سننا تھا تمہارے منہ سے، فائنلی تم نے ایکسیپٹ کر ہی لیا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا تھا خرم کو مارنے کے لیے۔ وہ پرسکون سا اس کے سامنے کھڑا بول رہا تھا جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اب کوئی فائدہ نہیں عنایت، تم حقیقت قبول کر چکی ہو، اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے غصے کا، تمہاری سوچوں کا، اب تمہارے کہے الفاظ بدل نہیں سکتے، تم اب اپنی خطائیں قبول کر چکی ہو۔ جب خرم ہاسپٹل میں تھی نا، اسی دوران تمہاری حقیقت جان گیا تھا، سب کچھ پتہ چل چکا تھا مجھے، اور مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا مزمل نے، اور یقین کرو اس نے مجھے صرف اتنا نہیں بتایا تھا بلکہ وہ بھی بتایا ہے جو تم نے یورپ میں کر کے آئی ہو۔ اب تم تو بہتر جانتی ہو کہ تم وہاں کیا کر کے آئی ہو، اپنے ہاسٹل کی وارڈن کا قتل ہوا یا اپنے بابا کے قتل کی سازش، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں تمہارا نام شامل ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پر کسی طرح کا بے بنیاد الزام نہیں لگا سکتے، اور خرم بھی آپ کے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہے، اگر میں اسے مارنے کی کوشش کرتی تو یہ بھی مر چکی ہوتی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اسے پیچھے سے اسپیکر کی آواز سنائی دی، جبکہ بڑے سے LLD ٹی وی پر کچھ چل رہا تھا۔ وہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مزمل اور عنایت سمجھ چکے تھے کہ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ یہ وہی ویڈیو تھی جو مزمل نے اسے دکھا کر اس سے کہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، ورنہ وہ اس کی حقیقت سب کے سامنے لے آئے گا۔ اس نے بے یقینی سے مزمل کی طرف دیکھا تھا۔ I am really sorry عنایت، میں نے سوچا تھا کہ تم ٹھیک ہو چکی ہو، اب تمہارے لیے آگے کی زندگی آسان کر دینی چاہیے، لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے اسکرین کی طرف نگاہیں جماتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ہر کسی کا دھیان اسکرین کی طرف ہی چلا گیا تھا۔ سامنے دو کرسیاں تھیں، بیچ میں ٹیبل تھا، ایک طرف ڈاکٹر مزمل بیٹھا تھا جبکہ سامنے اس کی پیشنٹ عنایت تھی جسے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے اور ان سب میں وہ بہت کچھ غلط کر جاتی تھی۔ اپنی وارڈن کو کیوں مارا تم نے؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا کہ تمہیں اسے مارنا پڑ گیا؟ بتاؤ، کیوں دھکا دیا تھا اسے اپنے ہاسٹل کے 3rd فلور سے؟ اس نے اسے جان سے مارنے کے لیے 3rd فلور پر بلایا تھا نا؟ مزمل سامنے کرسی پر بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے دماغ کا علاج کر سکے، لیکن اتنا کچھ وہ اس لڑکی کے بارے میں سن چکا تھا، اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کا علاج فی الحال ممکن نہیں ہے،
اس کی مینٹلی کنڈیشن بہت بری طریقے سے خراب ہے۔ وہ ہر روز ہماری شکایت کرتی تھی پرنسپل سے۔ پرنسپل ہر روز آ کر ہماری انسلٹ کرتے تھے۔ دماغ خراب کر رکھا تھا۔ اس وارڈن نے دیر سے ہاسٹل واپس آنے پر ڈانٹتی تھی تو کبھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر گھومنے نہیں جانے دیتی تھی، تو اس کا یہی علاج تھا کہ اس کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے میں نے اسے 3rd فلور پر بلا کر اسے دھکا مار دیا۔ جان چھوٹ گئی اس سے۔ اس نے بڑے مزے سے اپنا کارنامہ سنا کر کرسی پر ٹانگیں اوپر کرتے ہوئے اپنی جگہ بنائی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ چاکلیٹ ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑی کوئی چیز اٹھائی تھی جب مزمل نے وہ چیز دوبارہ اس سے چھین لی۔ بچوں جیسی حرکتیں مت کرو عنایت، تمہاری عمر 20 سال ہے، تم بچی نہیں ہو، تمہارے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا ہے۔ مزمل نے اونچی آواز میں چلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم مجھ پر چلاتے ہو، میں اپنے بابا کو بتاؤں گی، تم گندے ہو۔ وہ اچانک ہی اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی تھی، جبکہ مزمل اس کی حرکتوں سے پریشان ہو چکا تھا۔ جب اچانک وہ ویڈیو بند ہوئی اور ایک اور ویڈیو اسٹارٹ ہو گئی۔ میں مار ڈالوں گی اسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بوائے فرینڈ کو ڈیٹ کرنے کی، میں اس کی جان لے لوں گی، وہ زندہ کیسے بچ گئی، اس وارڈن کی طرح اسے بھی مر جانا چاہیے تھا۔ وہ مزمل کو کچھ بتا رہی تھی، جبکہ مزمل سامنے والی کرسی پر بیٹھا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا میں اس سے پیار کرتی ہوں، اس کو پسند کرتی ہوں، وہ کیسے کر سکتی ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی نا، تو اس نے میرے ہی بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ کرنے کے بارے میں کیسے سوچا؟ اور پھر وہ میرے بوائے فرینڈ کو ڈیٹ کر کے میرے سامنے آ کر ڈرامہ کر رہی تھی۔ ابھی تو میں نے صرف اس کے چہرے پر بوتل ماری ہے، اگلی دفعہ میرے سامنے آئی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی ساتھ والی کرسی پر بیٹھے احتشام صاحب کو دیکھ رہی تھی، جنہیں وہ اس وقت پہچان ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کی بیٹی کی مینٹل حالت بہت زیادہ خراب ہے احتشام صاحب، اسے آپ کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا دیجیے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے، وہ پوری طرح پاگل ہو رہی ہے۔ جو میڈیسن میں نے اسے استعمال کرنے کے لیے دی تھی وہ انہیں پھینک چکی ہے، یہ آہستہ آہستہ بالکل پاگل ہو جائے گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے کہیں اور لے جائیں، کیونکہ اس طرح سے اس کا پاگل پن بڑھ رہا ہے، یہ کسی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ مزمل احتشام صاحب کو سمجھا رہا تھا، جو سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ ویڈیو بھی بند ہو گئی اور پھر تیسری ویڈیو شروع ہوئی تھی، جس میں احتشام صاحب بہت بری طریقے سے زخمی تھے، اور ان لوگوں کی باتوں سے بس اتنا ہی سمجھ میں آیا تھا کہ احتشام صاحب پر اتنا جان لیوا حملہ خود ان کی بیٹی نے ہی کیا ہے، اور انہیں مارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے اس کی پسند کی کار لے کر دینے سے انکار کر چکے تھے، جس کی بنا پر اس نے احتشام صاحب کو احتشام صاحب کی کار سے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو خدا کا کرم ہوا تھا کہ ان کی جان بچ گئی تھی، اور وہ ایک دفعہ پھر سے اسے لے کر مزمل کے در پر حاضر ہو گئے تھے، جو ایسے لوگوں کا علاج کرتا تھا، لیکن وہ عنایت کو لا علاج قرار کر چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عنایت کا علاج اب صرف پاگل خانے میں ہی ممکن ہے۔ ٹی وی اچانک بند ہو گیا تھا۔ سب لوگ جیسے اب تک ان ساری چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہے تھے
جبکہ عنایت خاموشی سے کھڑی ان سب چیزوں کے بجائے مزمل کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت عنایت، ایک پاگل ہو تم۔ نہ کل ٹھیک ہوئی تھی، نہ تم کبھی بعد میں ٹھیک ہوئی ہو۔ تمہارے بابا نے تمہارا اچھے سے اچھا علاج کروایا، لیکن پھر بھی وہ تمہیں ٹھیک نہیں کر سکے۔ تم کل بھی پاگل تھی، تم آج بھی پاگل ہو۔ یہاں تک کہ اس پاگل پن میں تم نے اپنا بہت نقصان کیا ہے۔ تم نے اس وارڈن کو جان سے مار ڈالا، لیکن تمہارے پاگل پن کی وجہ سے گورنمنٹ تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکی، اور اپنی بیٹی کی محبت کی خاطر احتشام صاحب نے یہ بات دبانے کے لیے اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ ان کی پہلی غلطی، اور پھر ان سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ تم نے اپنے بوائے فرینڈ کی گرل فرینڈ پر جان لیوا حملہ کیا، اور اس بات کو بھی وہ دبا گئے۔ بچپن میں اپنا غصہ تم نوکروں کو مار پیٹ کر، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے نکالتی تھی، یہاں تک کہ تم اپنے کھلونے کو اس انداز میں توڑ دیتی تھی کہ کوئی دوسرا ان سے کبھی بھی کھیل نہیں پاتا۔ لیکن پھر تمہارے بابا نے تمہارا علاج کروانے کے بارے میں سوچا، تمہیں 3 سال تک پاگل خانے میں بھیج دیا۔ 3 سال تک تم پاگل خانے میں اپنا علاج کرواتی رہی، لیکن تمہارا علاج کبھی کسی دور میں ممکن نہیں تھا۔ تمہارے بابا نے تمہیں میڈیکل کی جھوٹی ڈگری تک دلوائی تاکہ تمہارا کیریئر بن جائے۔ پیرس میں ایک ہاسپٹل میں تم ہوم جاب کر کے میڈیکل سیکھتی رہی، اور پھر تم وہاں سے واپس یورپ آ گئی اپنے بابا کے پاس۔ پچھلے 3 سالوں میں تم نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا سیکھ لیا، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ تم نے اپنے غصے کو خود تک رکھ کر ان لوگوں کو نقصان پہنچایا جن لوگوں نے تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے، غلطی سے یا جان بوجھ کر نقصان پہنچایا تھا۔ تم نے بہت خاموشی سے ان کے خلاف قدم اٹھایا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد جب تم اپنے بابا کے پاس آئی تو تم نے یہ بات ثابت کر دی کہ تم پاگل نہیں ہو۔ اس دوران تم ولید نام کے کسی بندے کو ڈیٹ کر رہی تھی جو کہ نہیں جانتا تھا کہ تم پاگل ہو۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے بابا تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ان کے انکار کرنے پر تمہیں بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اور اس غصے کو تم نے اس طرح سے نکالا کہ تم نے انہی کو راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچا۔ تم نے ولید کے ساتھ مل کر اپنے ہی بابا کو مروا دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس بات سے انکار مت کرنا کہ اپنے بابا کے قتل میں تم بھی شامل تھی، کیونکہ یہ بات عدالت میں ثابت ہو چکی ہے۔ جس پستول سے تمہارے بابا پر گولی چلائی گئی ہے، وہ تم نے 2 مہینے پہلے ہی خریدا تھا، وہ بھی اپنی ID کارڈ پر رجسٹر کروا کر۔ تمہارے بابا کو گولی لگی، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کیونکہ تم نے اپنی پستول کے آگے سائلنسر لگا کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے کسی قسم کی آواز باہر آئی ہی نہیں۔ آواز صرف اس کو آئی جو وہاں قریب کھڑا تھا، یعنی کہ تم، جو اپنے بابا کا قتل ہوتے دیکھتی رہی، اور پھر تم نے تب تک انہیں بچانے کی کوشش نہیں کی جب تک ان کی آخری سانس ختم نہیں ہو گئی۔ تم اتنی چالاک ہو کہ اس دوران تم اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں گئی کہ اسے مرتے دم تک بھی پتہ نہ چلا کہ تم ہی اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے بابا نے تمہارے فیوچر کے لیے اپنی آخری سانس میں بھی صرف تمہارے بارے میں سوچا۔
وہ جانتے تھے کہ ولید کے ساتھ تم اپنی زندگی تباہ کر دو گی، اسی لیے انہوں نے تمہارے لیے میرا انتخاب کیا، جو یقیناً غلط تھا، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری زندگی بھی بہت ڈسٹرب ہوئی، اور اس کے لیے شاید میں کبھی احتشام صاحب کو بھی معاف نہ کروں۔ تم مجھے بیوقوف بناتی رہی، میرے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی رہی، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں۔ مجھے تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے نکاح میں لے کر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقت کے لیے میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نے تمہیں طلاق دے دی تو تمہاری زندگی میں آگے کیا ہوگا، لیکن تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ولید نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، اور اب ولید کے ساتھ تمہارا کبھی کوئی کنیکشن نہیں بن سکتا، تو اس کے لیے تم نے ایک نیا گیم کھیلا، تم نے مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچانا شروع کر دیا۔ یا شاید تمہیں سچ مچ میں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ خیر جو بھی تھا، مجھ سے پہلے بھی تم نے تقریباً 3 سے 4 لڑکوں سے محبت کی تھی، تو شاید اس ولید کے بعد میرا نمبر آ گیا، لیکن ولید جو تمہارے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا کہ تمہاری مینٹلی کنڈیشن کتنی خراب ہے، اس نے تمہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں پاکستان آ گیا اور یہاں میں نے حرب سے شادی کر لی اور اسے اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ وہاں ولید نے آ کر میرے سامنے پہلے تمہارا بھانڈا پھوڑا اور پھر اس نے میری زندگی برباد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے سچ میں لگ رہا تھا کہ کوئی تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کرے گا، تمہارے تایا چاچا لوگ شاید سچ میں تمہارے دشمن ہوں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ بیچارے تو خود ہی بھوک سے مر رہے تھے، اسی لیے اپنے بھائی سے اس کی جائیداد چھیننے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ لوگ اس میں ناکام ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ احتشام صاحب نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد میرے نام کر دی ہے۔ وہ تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ تم بالکل پاگل ہو، کبھی بھی کچھ بھی الٹا سیدھا کر سکتی ہو۔ انہیں تم پر یقین نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے مجھ پر یقین کیا، اور اپنی آخری لمحات میں وہ تمہاری ذمہ داری میرے سر پر ڈال گئے، لیکن ساری زندگی کے لیے نہیں۔ شاید وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی مصیبت میں ساری زندگی نہیں سنبھال سکتا۔ تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر میں تمہیں یہاں اپنے گھر لے کر آیا، اور یہاں تم نے میرے ہی حرب کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ تم نے اسے اتنی ذہنی ٹینشن دی جس کا نتیجہ نرس بریک ڈاؤن نکلا، وہ اتنی ذہنی اذیت کا شکار تھی، یہاں تک کہ تم نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی، تم نے میرا بچہ مار ڈالا، تم نے مجھ سے میری اولاد کی خوشی چھین لی، اور تم نے یہ تک جھوٹی رپورٹ بنوا کر کہہ دیا کہ حرب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جس ڈاکٹر کو تم نے پیسہ دے کر یہ جھوٹ بلوایا تھا، وہ بھی قبول کر چکی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے۔ تم نے میری حرب کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اس وارڈن کا قتل کر دیا، اپنے ہی باپ کے قتل کی سازش میں شامل رہی، تم نے میرا بچہ مار دیا، ہر چیز کی سزا ملے گی تمہیں، اور اب تم اس چیز کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ وارڈن خود مجھ سے ڈر کر 3rd فلور سے نیچے گر گئی تھی، میں نے اسے مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور بابا کو میں نے نہیں ولید نے مارا ہے، میں نے تو بس کہا تھا کہ
اگر بابا مر جائیں تو میری اور ولید کی شادی ہو جائے گی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ ہر کوئی اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ میں نے بابا سے بھی کہا تھا میری شادی ولید سے کرا دیں، لیکن وہ انہیں پسند ہی نہیں تھا۔ سب کچھ بابا نے ہی کیا ہے۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ اس کی مینٹل کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ولید بھی جھوٹا تھا، وہ بھی دھوکے باز تھا، دولت کے لیے کر رہا تھا یہ سب کچھ۔ ہاں، ولید نے مارا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس نے میرے بابا کو مارا ہے۔ اور میں نے خرم کو نہیں مارا، وہ تو زندہ ہے، تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ ابھی تک میں نے خرم کو نہیں مارا، لیکن اب مار دوں گی۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح بولتی اگلے ہی لمحے کیک کے ٹیبل سے چھری اٹھاتے ہوئے خرم پر حملہ کر چکی تھی۔ اس کا حملہ اتنا بے ساختہ تھا کہ شریان آگے آ گیا تھا۔ اس کے کندھے سے لے کر سینے تک چھری اچھی خاصی اندر تک جا چکی تھی، لیکن شریان نے لحاظ کیے بنا ایک ساتھ اسے کئی تھپڑ لگا دیے تھے۔ تم جیسی پاگل لڑکی محبت سے بات کرنا ڈیزرو ہی نہیں کرتی، اور تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم میری خرم کو تکلیف پہنچاؤ گی، اور میں خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہوں گا۔ جانتی ہو ان سب لوگوں نے مجھے کیا نام دیا تھا؟ خرم کا دیوانہ۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ خرم کا یہ دیوانہ تمہیں خرم کو تکلیف پہنچانے دے گا؟ بہت بڑی غلطی کر دی، جو تمہارے بارے میں کچھ بھی جانے بنا تمہیں اپنے گھر میں لے کر آیا۔ تمہاری وجہ سے اپنی خرم کو تکلیف پہنچائی۔ تم پر یقین کر کے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم ایک بے ضمیر لڑکی ہو۔ تم ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ نہ تم اپنے باپ کو کوئی خوشی دے سکی، اور نہ ہی تمہاری ذات سے کسی اور کو کوئی خوشی مل سکتی ہے۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو صرف تکلیف ہی دیے جا رہی ہو، اور سب سے زیادہ تم نے تکلیف دی ہے میری خرم کو، کیونکہ تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور یہ محبت نہیں دولت کا لالچ تھا جو تمہیں میری طرف کھینچتا تھا۔ تم جانتی تھی کہ اگر تمہاری اور میری طلاق ہو گئی تو تمہارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، اس لیے تم مجھ سے جھوٹی محبت کے ڈرامے کر رہی تھی۔ اور اب تمہارے سارے ڈرامے ختم ہو چکے ہیں۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں اب تک اس کی ویڈیو چل رہی تھی۔ انسپکٹر صاحب، لے جائیں اسے اور اسے اس کی کیے کی سخت سے سخت سزا دیں۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن پر غور کیے بنا اس نے پیچھے کھڑی پولیس انسپکٹر سے کہا تھا، جو نہ جانے کب سے یہاں کھڑی ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جی بالکل، آپ فکر نہ کریں، انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ آپ ہم تک وہ ثبوت پہنچا دیجیے گا، اور وہ پستول بھی جو ان کے نام پر رجسٹر کروائی گئی تھی۔ باقی یہ وارڈن والا کیس ہم کھلوا چکے ہیں، اس کیس کو یورپ کی پولیس ہی دیکھے گی، اور باقی جو غلطیاں انہوں نے یہاں آ کر کی ہے اس کی سزا انہیں پاکستان میں ہی ملے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ لیڈی کانسٹیبل نے آ کر اسے ہتھکڑی پہنائی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کسی کے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ میں نے نہیں جانا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم سب لوگ گندے ہو، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح
وہ عجیب پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مزمل نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ شاید اس کے دماغ پر زور پڑنے کی وجہ سے اس کی مینٹل حالت یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی۔ شاید اسے پھر پاگل پن کا دورہ پڑ رہا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، جس میں ناکام ہوتے ہوئے اس نے اچانک ہی اس کے بیلٹ سے پستول نکالتے ہوئے ہوا میں ایک فائر کیا تھا اور دوسرا فائر اس نے اپنے کن پٹی پر پستول رکھ کر دیا تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ وہاں موجود ہر کسی کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ عنایت کی آخری رسومات کے لیے اسے یہاں سے لے کر جایا جا رہا تھا۔ آج اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنی زندگی ختم کر چکی تھی۔ اس کا پاگل پن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے علاج کے اب جو چانس تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ چکی تھی۔ وہ چیزوں کو سمجھنا سیکھ چکی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ شریان سے طلاق لے لیتی ہے تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ہی باپ کی جائیداد سے محروم ہو جائے گی۔ وہ باپ جو بچپن سے اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس کی جائز ناجائز ہر ضد کو پورا کرتا تھا، وہ ایک وقت پر سمجھ گیا تھا کہ عنایت کی اس حالت کی ذمہ دار وہ ہے۔ اس کی غیر ضروری باتوں کو اس نے سوار کیا تھا اپنے ذہن پر۔ وہ اپنی بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بھول چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک غلط راہ پر لا چکا ہے۔ ہاں، وہ اسے بہت غلط راستے پر لے کر آیا تھا۔ وہ اسے ہر چیز حاصل کرنے کی عادت ڈال چکا تھا، لیکن ایک وقت پر آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ نوکروں پر چیخنے چلانے سے وہ سمجھنا شروع ہو چکا تھا کہ عنایت اب ایک نارمل لڑکی نہیں رہی۔ وہ 13 سال کی عمر سے ہی سائیکو ہو چکی تھی۔ اسے ہر چیز چاہیے تھی جو اس کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے باپ نے اسے سمجھانے کے لیے ہاسٹل بھیج دیا کہ وہاں عام لڑکیوں کی طرح وہ ایک عام زندگی جیے گی، لیکن نہیں، وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ کبھی ایک کا سر پھوڑ کر آتی تو کبھی دوسرے کا گلا دبا کر آتی، یہاں تک کہ اسی سب کے دوران ایک وارڈن کا قتل ہو گیا۔ اس نے اس بات کو دنیا کے سامنے لانے کی بجائے، عنایت کو سزا دلوانے کے بجائے اس کیس کو دبانے کی کوشش کی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہی بیسٹ فرینڈ کے بوائے فرینڈ کے ساتھ افیئر چلا کر اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں ناکام ہو کر اس نے اپنی ہی بیسٹ فرینڈ کو بہت بری طریقے سے زخمی کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ پوری طرح پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا رہا تھا، لیکن اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ یہ بات ہر ڈاکٹر اسے بتا چکا تھا۔ اس نے تنگ آ کر اسے پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا دیا۔ 3 سال تک وہ اس پاگل خانے میں رہی، لیکن جب باہر آئی تب بھی اس کی حالت ویسے ہی تھی، بس وہ اپنے غصے کو اندر رکھنا سیکھ چکی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اسے جو چیز چاہیے تھی وہ ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ اسے ولید سے محبت ہو گئی تو اس کی ضد لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے ولید کا ساتھ چاہیے تھا، اس کے لیے اس کا باپ اسے ولید نہیں دے سکتا تھا، تو اسے اس کا یہ باپ نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اپنے ہی باپ کو مارنے کی سازش کی تھی۔ اگر اس کا باپ اس کی ایک جھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا تو وہ کیا کرتی؟ اس نے تو اسے مارنا ہی تھا، کیونکہ اس کا باپ بھی اس کے لیے کسی کام کا نہیں تھا۔
وہ اس کی کوئی ضد پوری نہیں کر رہا تھا، اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ اب اس سے اس طرح پیار ہی نہیں کرتا تھا جس طرح وہ بچپن سے کرتا تھا۔ اس کا باپ بدل چکا تھا تو وہ بھی بدل گئی۔ اس نے ولید کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو مروا دیا، لیکن پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں اسے پتہ چلا کہ ولید تو اس کے چاچا کی ناجائز اولاد ہے۔ ولید نے اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن وہ اس کی حقیقت سے بھی واقف تھا، اسی لیے اسے راستے سے ہٹانا اس کے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی موت کو یقینی بنا دیا تھا اور پھر اسے شریان پسند آ گیا تھا، لیکن شریان بھی کسی اور سے محبت کرتا تھا اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی خرم کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، بس وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ سوتن بننے کے لیے تیار تھی تو وہ بھی بن جاتی نا اس کی سوتن، لیکن نہیں، اسے اکیلے شریان چاہیے تھا اور وہ اسے اکیلا دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خرم کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ وہ بچ گئی۔ لیکن اس نے پھر آہستہ آہستہ خرم کی ساری فیملی کو اپنی طرف کر لیا۔ اپنے دکھ سنا کر، اپنا اچھا پن دکھا کر اس نے ساری فیملی کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ لیکن تب ڈاکٹر مزمل آ گیا، اس کا ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر مزمل سے کہا تھا کہ اس کی حقیقت کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے، جس پر اس نے شرط رکھی تھی کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ واپس لوٹ کر جانے کو تیار نہیں تھی۔ اسے یہ سب کچھ چاہیے تھا۔ اسے اپنے باپ کی دولت کے ساتھ اب شریان بھی چاہیے تھا، اور شریان نے اسے طلاق دے دی۔ اس نے اس کے وکیل کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا تاکہ یہ سب کچھ لمبا ہو جائے، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ہر چیز میں ناکام ہو کر اس کا غصہ آج کل وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ شریان اس کی حقیقت کے بارے میں جان چکا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کے سامنے اپنی حقیقت کو قبول کرے، اور اس نے قبول کر لیا تھا۔ سب کچھ قبول کرنے کے بعد وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اس لیے اس نے خود ہی سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی زندگی میں آئی تھی اور خاموشی سے لوٹ گئی تھی۔ ہاں، یہ وقت بھلانے والا نہیں تھا۔ کاش اس کا باپ اسے صحیح غلط کی پہچان بتاتا۔ کاش وہ اسے سمجھاتا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ کاش وہ اس کی غلطیوں کو چھپانے کے بجائے دنیا کے سامنے ظاہر کر کے اسے ایک اچھا انسان بناتا۔ ہر چیز میں ضد انسان کو ضدی بنا دیتی ہے، اور وہ بھی ضدی بن چکی تھی، اور اس نے اسے پاگل کر دیا تھا، اور اس پاگل پن کا کوئی علاج نہیں تھا۔ 3 سال بعد پھپھو یارم نے مارا وہ پیٹ اٹھا کر اندر آیا تھا، جبکہ ریحان کو روتا دیکھ خرم کے اندر کی پھپھو نے سر اٹھا لیا تھا۔ ایک تو یہ ریحان کی بچی، اسے سوائے مارنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر ریحان کو اٹھاتی تیزی سے نیچے کی طرف آئی تھی۔ ریحان کی بچی، وہیں رک جاؤ، آج میں تمہیں نہیں چھوڑنے والی۔ وہ غصے سے اس کی طرف آئی تھی جب اچانک ہی تیمور نے بیچ میں سے ریحان اٹھا کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ماموں تیز بھاگو، ممی جلادنی مار ڈالے گی۔ وہ 2 سالہ آفت اسے مجبور کر رہی تھی تیز بھاگنے پر۔ اس کا ایک ہی کام تھا، ہر کسی سے پنگے لینا اور پھر خرم سے مار کھانا۔ پھر بھی اس گھر کے ہر انسان کی جیسے اس میں جان بسی ہوئی تھی۔ تیمور جب بھاگ بھاگ کر تھک گیا
تو اس نے ریام کو حارث کے حوالے کر دیا تھا، جو آگے اسے اس کی ماں سے بچا رہا تھا۔ خبردار حارث بھائی، جو آپ اسے لے کر بھاگے، آپ ہی کے بیٹے کو مار کر بھاگ رہی ہے، آج یہ میرے ہاتھوں بچے گی نہیں۔ وہ اب حارث کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جب آگے سے مزمل نے اسے اس کی ماں سے دور لے جانے کا فرائض سر انجام دیا، جبکہ دادا جان وہیں لاؤنج میں بیٹھے کبھی گردن ایک طرف تو کبھی دوسری طرف کر کے ان کے تماشے دیکھ رہے تھے، اور آخر کار حرت تھک ہار کر وہیں دادا جان کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ جب وہ گھر واپس آیا، سب سر شام ہی لوٹ آتے تھے، بس اس کی واپسی 6 بجے کے بعد ہوتی تھی۔ اپنی بیگم کے روز کی طرح پھولی سانس دے کر وہ دادا جان کو سلام کرتا وہیں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ آپ کو پتہ ہے آج آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں ریحان کو کتنا زور سے مارا ہے، وہ بھی سر پر۔ بیٹ ہر کسی کے ساتھ پنگے لیتی ہے، گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کے شر سے محفوظ ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب وہ اپنا چھوٹا سا اسکارف سر پر لیے، ہاتھوں میں پانی کا گلاس پکڑے آہستہ آہستہ چلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ شریان تو اپنی بیٹی کے انداز پر فدا ہی ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے چکا تھا، جو وہ اتنی محنت سے اپنے باپ کے لیے بھر کر آئی تھی۔ میرا پیارا بچہ بابا کے لیے پانی لے کر آیا ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے اسے پیار کر رہا تھا، جبکہ حرت کی شکایتیں بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ سامنے سارا بیٹھی ہی کر رہی تھی، کیونکہ یہ کوئی نیا نہیں تھا۔ اب بھی خبردار، جو اب آپ نے کہا کہ یہ مجھ پر گئی ہے، میں اتنی بھی بڑی ڈرامے باز نہیں تھی، وہ سارا کو گھورتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے اندر جاتے ہی سب کے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ ریام کا تو کام تھا سارا دن سب کی ناک میں دم کر کے رکھنا، لیکن ہر کسی کو وہ پیاری لگتی تھی، وہ سب کی لاڈلی تھی، سب کی آنکھوں کا تارا، کسی کو بھی اس کی الٹی سیدھی حرکتیں غلط نہیں لگتی تھیں۔ باقی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو کہہ دیتے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، تھوڑی بڑی ہوگی تو خود ہی سیکھ جائے گی۔ لیکن حرت اس کی حرکتوں سے بہت تنگ آ جاتی تھی، کبھی کبھی تو وہ اسے ایک تھپڑ بھی مار دیتی تھی، جس کے بعد سب گھر والے باری باری اس کی کلاس لیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، الٹی سیدھی حرکتوں سے روکنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ہاں لیکن اس کا رکنا ناممکن تھا، کیونکہ اس کے سیکھنے کی عمر تھی، کھیلنے کودنے کی عمر تھی، اور سب گھر والوں کی بھرپور شے بھی حاصل تھی۔ ارے یار، تم لوگوں نے میری بیوی کو ناراض کر دیا، میں ذرا اس کو منا کے آتا ہوں۔ سارا تب تک تم چائے بناؤ، اور ریام کو سنبھالیں گے اس کے پیارے سے ماموں۔ وہ تیمور کے حوالے ریام کو کرتا خود کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ بیگم، موڈ کیسا ہے؟ وہ وہیں دروازے پر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی تیز تیز اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اتنا تیز بھاگنے کی وجہ سے اس کی پونی کے سامنے سے سارے بال نکل آئے تھے، کچھ تو اوپر کی طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ خیر یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی، روز کا معمول تھا۔ اب تو اس کی اپنی حالت ہی بگڑ جاتی تھی، اپنی بیٹی کے پیچھے بھاگتے۔ جب سے اس نے چلنا شروع کیا تھا، تب سے وہ ایک جگہ ٹکتی ہی کہاں تھی، اور پھر باقی گھر والوں کے لاڈ پیار نے اسے ایکسٹرا بگاڑ کر رکھا تھا۔ بہت خراب موڈ ہے،
جناب آپ کی بیٹی نے دیکھی کیا حال کیا ہے، وہ اسے اپنے بال دکھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گیا تھا، اسے اپنے پیار کی ہلکی سی جھلک دکھاتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ زیادہ تھک گئے ہیں کیا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عنایت کی موت کے بعد اس نے عنایت کی ساری جائیداد ایک یتیم خانے میں دے دی تھی۔ اس کی قبر اس نے یورپ میں اس کے باپ کی قبر کے ساتھ بنوائی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ایسا کوئی تعلق نہ تھا کہ وہ اسے مرنے کے بعد بھی اپنے قریب رکھتا۔ باقی عنایت کی موت کا سب کو ہی صدمہ لگا تھا۔ بے شک وہ سب دکھاوا کر رہی تھی، لیکن پھر بھی گھر والوں کے دل میں وہ اپنے لیے ایک مقام بنا چکی تھی۔ گھر میں تو کوئی بے زبان جانور بھی پالا جائے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک جیتی جاگتی انسان تھی جس نے ہر کسی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، لیکن یہ جان کر کہ وہ صرف دکھاوا کرتی تھی، انہیں افسوس ہوا تھا۔ اس کی آخری رسومات یورپ میں ہی کی گئی تھی اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر کے وہ واپس پاکستان آ گئے تھے۔ عنایت اس کی زندگی کا ایک تلخ باب تھی جسے وہ بہت پہلے ہی بند کر کے اب اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں گزار رہے تھے۔ تھک نہیں گئے یار؟ تمہارے ابا بہت کام کرواتے ہیں۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ شکایت نامہ کھولنے لگا تھا۔ آپ کی بیٹی بھی بہت کام کرواتی ہے، سارا دن اپنے پیچھے بھگاتی ہے۔ میں نے تو کبھی شکایت نہیں کی، میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میری معصوم سی بچی کا مقابلہ اپنے جلاد باپ سے کر رہی ہو، اس نے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر خرم ہنسنے لگی۔ میرے بابا بھی معصوم ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ اچھا تو میرے معصوم تایا کی معصوم سی بیٹی، باہر چلو، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسے اچانک چائے کا خیال آیا تو خرم مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتی اس کے ساتھ باہر جانے کو تیار تھی، جب اچانک ہی اس نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک جاندار بوسہ دیا تھا۔ وہ اسے گھور کر اس کے سینے پہ ہلکا سا مکہ مار کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی ہنستی کھیلتی زندگی کی طرف چلا گیا تھا جسے جنت بنایا تھا اس کی بیٹی اور بہت پیاری سی بیوی نے۔ اللہ حافظ۔